بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اڈیالہ جیل سے بڑی خبر اور صنم جوید کی پیشی پر کیا ہوا، صدر ٹرمپ پر فائرنگ، کیا خبریں آئی، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کے امریکی سابق صدر ٹرمپ کے متعلق خبر دیتے ہیں آپ کو کہ آج وہ اپنے الیکشن کمپین کے سلسلہ میں ایک ریلی میں موجود تھے، بہت بڑی ریلی تھی ان کی، تو اچانک فائرنگ کی آواز آئی اور صدر ٹرمپ نیچے بیٹھ گئے، اور جب نیچے بیٹھے تو انہوں نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب انہوں نے کان سے ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا، ان کو کان پہ گولی لگ گئی۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے جب دیکھا ہاتھ خون کے ساتھ بھرا ہوا تھا تو دوبارہ جب یہ فائرنگ کی آواز سنی تو جو سیکرٹ سروس والے ہیں وہ پہنچ گئے، انہوں نے محاصرہ کر لیا سابق صدر ٹرمپ کا۔ تو محاصرہ کر لیا، اسی دوران صدر ٹرمپ دوبارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے لہرایا اور انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، جس نے جو کرنا ہے کر لے، مجھے کوئی خوف و خطرہ نہیں، نہ ڈر ہے، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، ان کا یہ ہاتھ لہرانا تھا کہ وہاں پہ جتنی بھی عوام کا جمع غفیر تھا، سب نے صدر ٹرمپ جو سابق صدر ہیں امریکی صدر ٹرمپ، ان کے حق میں نعرہ بازی شروع کر دی۔ بعد ازاں ان کو ہسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹر صاحبان نے ان کا چیک اپ کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں، ٹرمپ صاحب بالکل محفوظ ہیں، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ لیکن ناظرین اکرام، جس طرح پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، بالکل مماثلت تھی آج کا واقعہ جو امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوا اور خان صاحب کے ساتھ پاکستان میں ہوا تھا، بالکل مماثلت تھی دونوں جو سانحہ ہوئے ہیں۔ تو آج ٹرمپ صاحب نے بھی وہ ہاتھ لہرا کر اپنی وکٹری پہ مور لگا دی ہے۔ اب کوئی بھی امریکی طاقت سابق امریکی صدر ٹرمپ صاحب کو الیکشن میں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فائرنگ ہوئی، وہ ڈر کر بھاگے نہیں، جرت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ لہرا کر کہا کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں، مارنا ہے نہ موت کا خوف ہے مجھے، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اپنی امریکی عوام کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، مغربی میڈیا مختلف رپورٹیں کر رہا ہے، جس طرح پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، اسی طرح آج مغربی میڈیا بھی جو امریکی میڈیا ہے وہ بھی کچھ میڈیا چینلز اسی طرح کی رپورٹیں دے رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب پہ حملہ نہیں ہوا، وہ گر گئے ہیں، گرنے کی وجہ سے ان کے کان کو زخم آیا ہے، نہ کہ گولی لگی ہے۔ تو اس طرح کی جس طرح خان صاحب کے ساتھ پاکستان میں ہوتا رہا اور ابھی ہو رہا ہے، اسی طرح امریکی سابق صدر ٹرمپ صاحب کے ساتھ بھی امریکہ میں ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا پاکستان میں خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن یہ ثابت کر دیا ٹرمپ صاحب نے کہ اب الیکشن جیتنے سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ جو فائرنگ ہوتی ہے اور ڈٹ کے کھڑا رہے، کوئی بھی کسی بھی ملک کی عوام ہے وہ اسے بہادر لیڈر سمجھتی ہے، تسلیم کرتی ہے اور اس کا بھرپور ساتھ دیتی ہے۔ تو آج ٹرمپ صاحب کے الیکشن جیتنے پہ باقاعدہ انہوں نے ہاتھ لہرا کر مور لگا دیا ہے کہ میں الیکشن جیتوں گا۔ تو یہ خبر تھی ناظرین اکرام امریکہ سے، سوچا یہ بھی آپ تک پہنچا دوں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارکن صنم جوید صاحبہ جو 16 ماہ سے جیل کاٹ رہی تھیں، ان پہ کیا مقدمات ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن اگر اندر ہے تو اس پہ کس طرح کے مقدمات ہیں اور مقصد کیا ہے مقدمات بنانے کا، یہ بھی پاکستانی قوم جانتی ہے۔ 16 ماہ سے وہ لڑکی جیل میں اپنی جو جیل ہے وہ کاٹ رہی تھی،
قید کاٹ رہی تھی، آج اسلام آباد کے جج صاحب نے اس کو رہائی دی، چند لمحات کے لیے رہا ہوئیں وہ علی اشفاق صاحب اور ان کے دیگر وکلاء دوست، یہاں تک کہ صنم جاوید صاحبہ کو صرف علی اشفاق صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں وہ اپنے دفتر تک لے کے آئے۔ اس کے بعد ایسی تھرتھلی مچی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، نہ جانے یہ لڑکی کیا کر دے گی باہر نکل کر، کہ پوری پنجاب پولیس اس کے پیچھے بھگا دی۔ اب اسلام آباد کے تمام راستوں کا پنجاب پولیس نے محاصرہ کر لیا، جیسے بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہیں وہ بھاگ نہ جائیں، تو پھر علی اشفاق جو ایڈوکیٹ ہیں ان کے دفتر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ حالانکہ علی اشفاق صاحب اور دیگر وکلاء نے پوچھا کہ ہمیں وارنٹ گرفتاری دکھائیں، کیس کیا ہے صنم جاوید صاحبہ پہ، ہمیں بتائیں تو صحیح، لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ کیس ہوتا تو بتاتے، صرف اور صرف اس حکومت نے بتایا کہ طاقت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہم جیسا چاہیں چلا سکتے ہیں، کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے۔ اب یہ علیحدہ ایشو ہے کہ دی کیسے گئی ہے حکومت، جیتے ہیں یا جتوایا گیا ہے، فارم 45 کے تحت آئے ہیں یا فارم 47 کے تحت ہیں، یہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن حکومت ان کے پاس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طاقت ہمارے پاس ہے، ڈنڈا ہمارے پاس ہے۔ پھر وہ آفرین ہے اس لڑکی پر، اس کی ہمت پر، حوصلے پر، اس کی جرت پر کہ اس کے والد اور اس کے شوہر اور اس کی فیملی ایڈوکیٹ میاں اشفاق صاحب کے دفتر میں موجود تھی۔ ان کی موجودگی میں انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ صنم جاوید صاحبہ باہر نکلیں اور پولیس کو اپنی گرفتاری پیش کر دی، اور پولیس کی گاڑی میں بیٹھیں، پیچھے پولیس کی گاڑیوں کی لائن لگی اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب وجہ کیا ہے، خوف کیا ہے؟ صنم جاوید صاحبہ سے خوف ہے تو جو پنجاب سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے، اس کی جو وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صنم جاوید صوبائی اسمبلی میں نہ پہنچ جائیں اور آ کر میرے سامنے کھڑے ہو کر تقریر نہ کر دیں۔ کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے کہ ایک لڑکی سے آپ ڈر رہے ہیں۔ پورے نظام کو آج ننگا ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکی، مقدمات کیا ہیں، کچھ بھی نہیں۔ مقدمہ جرم کیا ہے، تحریک انصاف سے وفا، جرم کیا ہے، خان صاحب کے ساتھ وفا، جرم کیا ہے، خان صاحب کو چھوڑنا نہ، جرم کیا ہے، خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہنا، یہ جرم ہے اس کا۔ لیکن اس پہ اس کو اس کی بہادری پر سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ جرت مندی کے ساتھ دوبارہ اس نے اپنی گرفتاری دی، روئی نہیں، چیخی نہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میں لٹ گئی ہوں، یا میرے ساتھ یہ ہے۔ نہ اس نے کوئی عورت کارڈ کھیلا، نہ اس نے کوئی بیماری کا بہانہ لگایا، نہ اس کی پلیٹ لسٹ ڈاؤن ہوئی، بلکہ جرت مندی کے ساتھ اس نے اپنی گرفتاری دے دی۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف اڈیالہ جیل سے بڑی خبر دیتے ہیں آپ کو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کا آج توشہ خانہ کا جو نیا ایک کیس بنایا گیا ہے، اس میں آج ان کی سماعت تھی۔ جو احتساب عدالت کے جج صاحب ہیں محمد علی وڑائے صاحب، انہوں نے سماعت کی۔ تو خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر میرے وکلاء اور صحافی برادری کو عدالت یعنی اڈیالہ جیل میں نہیں آنے دیا گیا تو میں واک آؤٹ کروں گا۔ اس کے بعد ان کی مرضی کے مطابق صحافی برادری کو اجازت دی گئی، ان کے وکلاء کی ٹیم کو اجازت دی گئی، پھر انہوں نے سماعت میں باقاعدہ اپنی حاضری لگوائی۔ اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کا ان تمام معاملات میں کیا لینا دینا، میں چاہتا ہوں کہ ان کو رہائی دے دیں، تو مجھ پہ جتنے چاہے مرضی شوق پورا کریں، جتنے مقدمات انہوں نے درج کروانے ہیں کروا لیں، مجھے کوئی ڈر یا خوف نہیں۔ بہرحال جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے، انہوں نے 14 روزہ ریمانڈ طلب کیا، جج صاحب نے ان کو 6 دن کا، بشرا بی بی کا بھی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی ریمانڈ دیا۔ لیکن ان کے جو ظہیر عباس چودھری صاحب ہیں، وکیل صاحب، ان کے بقول کے ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کچھ بڑھا دیں کچھ دن۔ تو پہلے 20 جولائی کی تاریخ دی گئی سماعت کے لیے، اگلی پیشی کے لیے، لیکن دوبارہ ان کے مطابق کہ ان کے کہنے پہ پھر 8 دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ پیش کیا گیا، دے دیا گیا۔ اب 22 جولائی کو ان کی باقاعدہ سماعت ہوگی۔ یہ تو بات ہوگی۔ تو ناظرین کرام، دوسرا بڑا جو آج کام ہوا ہے کہ ان کے خلاف لاہور میں جو پولیس ہے لاہور کی، انہوں نے
درج کیا ہے مقدمہ جو جناح ہو اس میں توڑ پھوڑ کا، اس میں سارا جو کردار ہے وہ خان صاحب کا انہوں نے ایف آئی آر میں درج کیا ہے کہ ان کے اشتعال دلانے پر عوام کو انہوں نے مشتعل کیا، انہوں نے اشتعال دلایا کہ آپ نے حملہ کرنا ہے، جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے سارا کرتا درجہ خان صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ ان پہ مقدمات 12 عدد اور ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں خان صاحب پہ، کہ جیسے جیسے ان کے پچھلے کیسوں میں ضمانتیں ہو جائیں گی اب نئے نئے کیس بنائے جائیں گے۔ یہ اس لیے خطرناک کیس کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو ملٹری کورس میں لے جانے کا پروگرام ہو، تو یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ اگر خان صاحب کو ملٹری کورس میں لے جایا گیا تو پھر جلد ان کی ضمانتیں نہیں ہوں گی۔ اس سے قبل آپ کو پتہ ہے جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب، انہوں نے بھی اس چیز کا انکشاف پہلے ہی کر دیا تھا کہ اب پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ ملٹری کورس میں خان صاحب کو لے جایا جائے، تو پھر خان صاحب کی ضمانت یا رہائی جلد ممکن نہیں ہوگی۔ تو یہ معاملہ چاہ رہے ہیں ناظرین اکرام، آج کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔